السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تمرین النحو کے درس میں آج ہم اجزائے جملہ کی تمرین نمبر 3 کو حل کریں گے۔ تمرین نمبر 3 آپ کے سامنے میں نے لکھ رکھی ہے، اسی کو ہمیں حل کرنا ہے۔ اس کے 3 جز ہیں، تمرین نمبر 3 کے 3 جز ہیں اور تینوں جز آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مؤلف پہلے جز کے تحت کہتے ہیں، نیچے لکھے ہوئے جملوں کے مناسب خالی جگہوں میں ایک ایک اسم لاؤ۔ یعنی کچھ جملے ہیں اور ان جملوں کے آخر میں کچھ جگہ یا بیچ میں کچھ جگہ خالی ہیں، وہاں ایک ایک اسم لانا ہے۔ اسم کے ذریعے سے ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون کون سے وہ جملے ہیں۔ کہتے ہیں پہلا جملہ ہے الولد نائم۔ پہلا جملہ ہے الولد نائم فی، اور پھر اس کے بعد خالی جگہ ہے۔ الولد مطلب لڑکا، نائم سونے والا، سو رہا ہے، اور فی ہے میں، اور پھر اس کے بعد خالی جگہ ہے۔ اب خالی جگہ میں ہمیں ایک اسم لانا ہے۔ وہ کیا اسم ہو سکتا ہے؟ وہ اسم البیتی بھی ہو سکتا ہے، یا اسی طرح سے الغرفہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہاں لکھتے ہیں الغرفہ، الغرفتی، الولد نائم فی الغرفتی، لڑکا کمرے میں سو رہا ہے، غرفہ میں سو رہا ہے۔ آپ یہاں گھر بھی لکھ سکتے ہیں، فی البیتی بھی کر سکتے ہیں، یا اسی طرح سے اور بھی اسی مناسبت سے کوئی دوسرا لفظ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ ہم نے یہاں لکھا الغرفتی، یعنی الولد نائم، الولد نائم فی الغرفتی، لڑکا کمرے میں سو رہا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا جملہ ہے ینصح ابراہیم، ینصح نصیحت کرتا ہے، ابراہیم ابراہیم، اور پھر خالی جگہ ہے، یہاں ہم نے ایک اسم لانا ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے کس کو نصیحت کی یا کس کو نصیحت کرتے ہیں، تو اسی کی مناسبت سے ایک اسم لے آئیے۔ اسماعیل بھی کر سکتے ہیں ہم، ینصح ابراہیم اسماعیلا، ینصح ابراہیم اسماعیلا، ابراہیم اسماعیل کو نصیحت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے تیسرا جملہ ہے ہدی اللہ، ہدا ہے ہدایت دینا، اللہ اللہ، اللہ نے ہدایت دی۔ اب اس کے بعد خالی جگہ ہے، اسے ہمیں بھرنا ہے، یہاں ایک اسم لانا ہے۔ یہاں کر سکتے ہیں الناسا، ہدی اللہ الناسا، اللہ نے لوگوں کو ہدایت دی۔ اسی طرح سے چوتھا جملہ ہے اہانا ابراہیم، اہانا کا مطلب ہوتا ہے ذلیل کرنا، اور اسی طرح سے رسوا کرنا، اور ابراہیم نام ہے، اہانا ابراہیم، ابراہیم نے ذلیل کیا، رسوا کیا۔ کس کو ذلیل اور رسوا کیا؟ الاصنام، بتوں کو، الاصنام، بتوں کو، ابراہیم نے بتوں کو ذلیل کیا، رسوا کیا۔ آئی بات میں؟ اسی طرح سے پانچواں جملہ ہے ینصرو، نصر ینصرو مدد کرتا ہے، ینصرو کا مطلب مدد کرتا ہے، اور پھر خالی جگہ ہے اخاہو، اپنے بھائی کی۔ تو یہاں خالی جگہ میں ایک اسم لانا ہے۔ کوئی بھی نام رکھ دیجئے، یہاں نام بھی رکھ سکتے ہیں کوئی، جیسے زیدن ہے، یا خالدن ہے، یا بکرن ہے، یا عمرن، کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں یہاں۔ مثال کے طور پر
زیدن، ینصر زید اخاہ، زید اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس جز کا آخری جملہ، جملہ نمبر 6 ہے الفارو، اور فار کا مطلب ہوتا ہے چوہا، یخافو ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، الفارو یخافو چوہا خوف کھاتا ہے۔ کس سے خوف کھاتا ہے؟ بلی سے، تو یہاں القطہ، القطہ ہو جائے گا، الفارو یخافو القطہ، بلی سے چوہا خوف کھاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہم نے کچھ خالی جگہ بھر کے اپنی اس تمرین کے اس جز کو ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اب آئیے دوسرے جز کی طرف، کہتے ہیں جز با ہے یہ، کہتے ہیں نیچے لکھے ہوئے جملوں کے مناسب خالی جگہوں میں ایک ایک فعل لاؤ۔ یعنی پہلے جز میں ہم نے اسم لائے، غرفہ، ابراہیم یا الناس، الاسلام، زید یا القطہ وغیرہ۔ دوسرے جز میں ہمیں فعل لانا ہے، فعل یہاں کچھ خالی جگہیں ہیں، یہاں فعل ہمیں لا کے جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ پہلا جملہ ہے ابراہیم، پھر خالی جگہ ہے، اور پھر آخر میں الطعام ہے۔ تو کھانا، طعام کہتے ہیں کھانے کو، تو کھانا کھایا جاتا ہے، تو اسی مناسبت سے یاکلو لا سکتے ہیں ہم، ابراہیم یاکلو، ابراہیم یاکل الطعام، ابراہیم کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دوسرا جملہ ہے، پہلے ہی شروع میں کچھ خالی جگہ ہے، ابراہیم ہے، الفاسا ہے، پھر الفاسا، فاس کہتے ہیں کلہاڑی کو، تو کلہاڑی کی مناسبت سے کوئی فعل یہاں لانا ہے، علقہ لا سکتے ہیں، علقہ، اس سے پہلے یہ لفظ گزرا ہے علقہ، معنی ہے لٹکانا، علقہ ابراہیم الفاسا، ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی کو لٹکایا، کلہاڑی کو لٹکایا۔ اسی طرح سے جملہ نمبر 3 ہے الشمسو، الشمسو، اور پھر اس کے بعد خالی جگہ ہے، خالی جگہ میں ہمیں ایک فعل لانا ہے، اور وہ فعل کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے الشمس ہے، سورج کو کہتے ہیں، اب اسی کی مناسبت سے طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی بھی، اس طرح کا کوئی بھی فعل جو ہے ہم لا سکتے ہیں۔ الشمس طلعت، یہاں جو ہے طلعت بھی لا سکتے ہیں، طلعت، الشمس طلعت، سورج طلوع ہوا، یا اسی طرح سے فعل مضارع بھی ہم بنا سکتے ہیں، تطلع، الشمس تطلع، سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو یہاں طلعت یا تطلع میں سے کوئی بھی لفظ لایا جا سکتا ہے، ایک فعل ہمیں لانا ہے۔ اسی طرح سے جملہ نمبر 4 ہے الولد، پہلے شروع میں کچھ خالی جگہ ہیں، اور اسی طرح سے شروع میں خالی جگہ ہے، پھر الولد ہے اور کتابن ہے، الولد کتابن۔ اب یہاں ہمیں شروع میں ایک فعل بڑھانا ہے، کیا بڑھا سکتے ہیں؟ قرأ کر سکتے ہیں، قرأ، قرأ، قرأ الولد کتابن، لڑکے نے ایک کتاب پڑھی، یا یقرأ الولد کتابن، لڑکا ایک کتاب پڑھتا ہے، فعل ماضی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح سے فعل مضارع بھی لا سکتے ہیں۔ تو جیسے آپ لانا چاہیں، دونوں میں سے چاہے فعل ماضی لائیں یا فعل مضارع، دونوں طرح سے لا سکتے ہیں، قرأ بھی لا سکتے ہیں، اور یقرأ بھی یہاں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جملہ نمبر 5 ہے الولد ہے، اور پھر خالی جگہ ہے، پھر سکین ہے، پھر سکین، سکین کہتے ہیں چھری۔ اب اسی کی مناسبت سے خالی جگہ میں ہمیں فعل بھرنا ہے، یہاں بھی ہم فعل ماضی یا فعل مضارع کچھ بھی لا سکتے ہیں، قطع لا سکتے ہیں، قطع، قطع،
یا یقطع، قطع مطلب کاٹنا، الولد قطع بالسکین، لڑکے نے چھری کے ذریعے سے کاٹا، یا لڑکا یقطع بالسکین چھری کے ذریعے سے کاٹتا ہے، فعل ماضی یا مضارع میں سے کوئی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ دوسرے جز کا آخری جملہ نمبر 6 ہے، شروع میں خالی جگہ ہے اور پھر الام ہے ابنہا، ام کہتے ہیں ماں کو اور ابن مطلب بیٹا، ابنہا مطلب اپنے بیٹے کو۔ تو یہاں ہمیں ایک فعل لانا ہے اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ تحبو، تحبو، تحب الام ابنہا، ماں اپنے بیٹے کو پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے اپنے بیٹے سے، ٹھیک ہے؟ تو تحب یہاں لا سکتے ہیں، تحب الام ابنہا، ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے تیسرا جز ہے اس کا جز جیم، اور اس میں ہمیں ایک حرف لانا ہے، اس جز میں ہمیں ایک حرف لانا ہے۔ پہلے جز میں اسم استعمال کیا، دوسرے میں فعل لے کر آئے، اور اسی طرح سے اس جز میں خالی جگہ میں ہمیں حرف بھرنا ہے۔ پہلا جملہ ہے الضیف یذہب، الضیف مطلب الضیف مہمان، مہمان کو کہتے ہیں، یذہب جاتا ہے، اور پھر خالی جگہ ہے اور پھر ہے السوقی بازار، تو الا کر سکتے ہیں، الا الضیف یذہب الی السوق، مہمان بازار جاتا ہے، مہمان بازار جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا جملہ ہے نام الطفل، پھر خالی جگہ ہے اور پھر ہے البیتی، یہاں ہمیں البیتی سے پہلے اور الطفل کے بعد ایک حرف بڑھانا ہے، اور وہ ہم یہاں فی بڑھا سکتے ہیں، فی، نام الطفل فی البیتی، بچہ گھر میں سویا، بچہ گھر میں سویا، فی البیتی۔ اسی طرح سے تیسرا جملہ ہے الشمس تطلع، سورج طلوع ہوتا ہے، اور پھر خالی جگہ ہے اور پھر ہے الشرق، شرق مطلب مشرق، پورب، تو من یہاں بڑھا سکتے ہیں، الشمس تطلع من الشرق، سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، ٹھیک ہے؟ تطلع من الشرق، سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے۔ اسی طرح سے چوتھا جملہ ہے القوا یوسف فی البئر، القوا یوسف، پھر خالی جگہ ہے اور البئر پھر ہے، تو یہاں بھی ہم فی بڑھا سکتے ہیں، القوا انہوں نے ڈال دیا، یوسف یوسف کو پھینک دیا، ڈال دیا یوسف کو، فی میں البئر کنواں، انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، تو یہاں القوا یوسف فی البئر، انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا۔ اسی طرح سے جملہ نمبر 5 ہے رأى ابراہیم، اور اسی طرح سے خالی جگہ ہے، پھر ہے المنامی، یہاں بھی فی ہم بڑھا سکتے ہیں، رأى ابراہیم فی المنام، ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، منام کہتے ہیں خواب کو، تو رأى ابراہیم فی المنام، ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا۔ اور آخری جملہ ہے اس تمرین کا اور اس جز کا قلت، پھر خالی جگہ ہے، پھر ہے صدیقی، قلت پھر خالی جگہ ہے، پھر ہے صدیقی، یہاں ہمیں ایک حرف لانا ہے اور وہ لام ہوگا، لام حرف جار یہاں داخل کر سکتے ہیں، قلت لصدیقی، قلت لصدیقی، میں نے کہا، لصدیقی اپنے دوست سے، میں نے اپنے دوست سے کہا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں کی بجائے ہم اس طرح سے لکھیں گے، یہاں لصدیقی،
قلتُ لصدیقی، میں نے اپنے دوست سے کہا۔ تو اس طرح سے آسانی سے ہم نے یہ تمرین کی، جہاں ہمیں جس جگہ جو بھی مناسب لفظ ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا اور بھر دیا ہے۔ تو یہ اجزاء جملہ کا درس ہمارا آج ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد فعل کی قسمیں اور فعل سے متعلق بات شروع ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔